السلام علیکم گریڈ 6 آج ہم نے اسلامیات پڑھنا ہے۔ میں سلائڈ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ ہم چیپٹر آپ دیکھ لیں کون سا پڑھنا ہے آج۔ صحیح ہے، چیپٹر ہے اذان پر اور اس کی اہمیت و فضیلت کے ہے۔ جو آپ کی چیک پوائنٹ آئے گی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تک کی آئے گی۔ یہ چیپٹر ہم آہستہ سے پڑھیں گے کیونکہ ایک چیپٹر تو ویسے بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، تو آپ چیک پوائنٹ کے لیے حفظ ترجمہ والے سیکشن اور جو ہے اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان والا جو چیپٹر ہے وہ آپ لوگوں نے ریوائز کرنا ہے، دیکھنا ہے چیک پوائنٹ کے لیے۔ تو اب ہم نے آگے پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اذان کی فضیلت و اہمیت۔ اوکے، میں سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ ایک مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اگر وہ اسلامی ملک میں رہتا ہے تو عمر بھر روزانہ 5 مرتبہ اذان کے الفاظ سنتا ہے۔ یہ اذان کیا ہے؟ اذان ایک اعلان کا نام ہے جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کبریائی اور بڑائی کی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، میں اس کا آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، ایکسپلین کروں۔ ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جو کہ لازمی بھی ہے، اور اگر وہ اسلامی ملک کے اندر رہ رہا ہے جیسے کہ پاکستان تو اس کو روز ڈیلی کے بیسس پر اذان کی آواز اور الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان ہے کیا؟ اذان ایک اعلان ہے جس میں مسلمان کو ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو اپنی طرف سے بالکل بے شک ہے، لیکن اس انسان کو، اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، اس کی بڑائی یاد دلاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا اعتراف کرواتا ہے، اور یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ اللہ کی ایک ہونے کی گواہی ہے اور مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اذان مسلم آبادی کی نشانی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یہ ایک ہونے کی گواہی ہے، اذان ایک ہونے کی گواہی ہے، یونٹی کی طرف کہ اللہ ایک ہے، اور اسی چیز کی گواہی دینی چاہیے ہر انسان کو ایک ہو کر کہ اللہ ایک ہے، اور ہر کسی کو اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ اذان کا جب آپ آواز سنتے ہیں مختلف ماسک میں سے، مسجدوں میں سے آواز آتی ہے، تو ہر ایک انسان مسلمان کے لیے ایک ہدایت ہوتی ہے، اور اس کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو۔ اذان کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی انسان راغب ہوتا ہے اس کی فضیلت اور اس کی برکت کی وجہ سے، اور وہ انسان کو بلاتی ہے کہ آؤ 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ اذان مسلمان آبادی کی ایک نشانی ہے۔ مسلمان ہماری جو آبادی ہے اس کے لیے یہ اذان ہمارے لیے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد ہے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ مطلب کیسے جو ہے نا اذان ایگزسٹنس میں آئی، کیا ایسا ہوا کہ اس کے بعد اذان سٹارٹ ہوئی، تو اس میں ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ نماز فرض ہونے کے بعد مسلمانوں کے پاس باجماعت نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا، بلکہ نماز کے اوقات کو دیکھتے ہوئے مسلمان خود ہی جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہ تھا کہ جب نماز کا ٹائم مقررہ ہو گیا اور ہم پر فرض ہو گئی تھی، تو یہ تھا کہ اب مسلمانوں کو ساتھ میں کیسے بلایا جائے، اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا تھا، تو اسی لیے پھر جو ہے نا جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہر کسی کو اپنا وقت کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس وقت نماز ہونی ہے، تو وہ نماز کے لیے جو ہے نا شروع ہو جایا کرتے تھے اور پڑھتے تھے۔ لیکن ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے کیا طریقہ مقرر کیا جائے۔ جب ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی اطلاع کیسے ہر کسی کو دیا جائے، کیا مقرر کیا جائے پیٹرنز، تو بعض نے مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح 1 گھنٹہ بجایا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ ہدایت دی تھی کہ عیسائی لوگ گھنٹہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ایک آواز آتی ہے اور ان کی ایک عبادت کا طریقہ ہے، تو ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے آواز آئے اور مسلمان جو ہے نا وہ راغب ہو جائیں نماز کے لیے۔
بعض نے کہا کہ یہ یہودیوں کی طرح ایک بغل بنا لیں، اور اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا کہ کوئی انہیں آذان کے کلمات سکھا رہا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سب نے اپنے مشورے دیے۔ اس کے بعد جو حضرت عبداللہ زید کو ایک خواب میں جو ہے نا کوئی آذان کے کلمات سکھائے جا رہے تھے۔ حضرت عمر اور بعض دیگر صحابی اکرام نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا، اور بہت دوسرے صحابیہ حضرت عمر بھی ان میں سے شامل تھے جن کو خواب آیا تھا جس میں ان کو کلمات اذان کے بتائے جا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دینے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی مقرر کر دیتے ہیں جو نماز کے وقت پکار دیا کرے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دینے کی ایک تجویز پیش کی، ایک مشورہ دیا کہ ہمیں کسی ایک آدمی کو مقرر کر لیتے ہیں، فکس کر لیتے ہیں جو نماز کے وقت ہر کسی کو پکاریں گے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بہت پسند کیا اور حضرت بلال کو بلا کر انہیں اذان دینے کا طریقہ بتایا اور اذان دینے کی ہدایت فرمائی۔ پھر وہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھی لگی جو حضرت عمر نے کہی تھی۔ پھر حضرت بلال کو مقرر کیا تھا اذان کے لیے، اور ان کو ان کا طریقہ بھی بتایا تھا اور ان کو اس کی اذان دینے کی ہدایت بھی فرمائی تھی کہ اس طریقے سے اذان دینی ہے۔ تو اذان کی ہم نے اس میں اہمیت اور کا ذکر کیا ہے کہ اذان کیسے ایگزسٹنس میں آئی، کیسے انبیاء کو خیالات آئے خواب کی صورت میں کہ اس طریقے سے آپ اذان دیں۔ پھر انہوں نے اس پیٹرن کو فالو کیا، پھر حضرت بلال کو رکھا، اور اذان کی اہمیت یہ ہے کہ مسلم کنٹریز میں جو ہے نا اذان جب دی جاتی ہے تو ہر کوئی متوجہ ہو جاتا ہے، اور مسلم امت کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ تو اذان کی یہ ہمارے پاس اہمیت ہے، اور اذان ہم سب کے لیے ایک ہدایت ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو آج صرف ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے نا آگے کنٹینیو کریں گے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ ہوم ورک ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ یہ جو 2 جو ہے نا کویسچنز ہیں نا اسٹارٹ کے، جس میں تھوڑا سا مضمون ہے، جس میں میں نے ابھی جتنا بھی آپ لوگوں کو بتایا اس میں آپ کو سمری جس طریقے سے دی کہ اہمیت کیا ہے اذان کی وہ بتانی ہے، اور پہلا کویسچن اس کا کرنا ہے، سیکنڈ کویسچن اس کا کرنا ہے، بس۔ تو دس از آل فار ٹوڈے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔